رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 تلاوت کی گئی. اس کے بارے میں آج چند ایک معلومات آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے. الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا خالق. تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے. حمد سے مراد شکر بھی ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں. ہم کچھ کھائیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہم کچھ پئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور حمد بیان کریں. اور اگر کوئی ہم اچھا کام کریں تو اچھا کام کرنے کے بعد بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور حمد بیان کریں کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ اس نے یہ اچھا کام ہم سے کروایا. احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور شکر کے بارے میں بہت سارے فضائل ہیں. ان میں سے چند ایک فضائل آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرما رہے ہیں کہ بندہ کچھ کھائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور کچھ پیے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. تو سب سے افضل اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں ذکر ہیں. ایک تو سب سے افضل ذکر کی ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہی نہیں. اور جو سب سے بہترین اور افضل دعا ہے وہ الحمدللہ ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے. یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے، کسی نعمت سے نوازتا ہے، تو جب بندہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ جو بندے نے اس کا حمد بیان کی ہوئی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ افضل ہے، اس نعمت سے زیادہ افضل. اور اسی طرح الحمدللہ رب العالمین میں جو اللہ لفظ آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ جو عبادت کے لائق ہو، جس کی عبادت کی جاتی ہو اور جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہو. اور جب بندے کو کوئی مصیبت آئے تو بندہ
اس کی پناہ تلاش کرے۔ اور اسی طرح رب العالمین، تو یہاں پر عالمین سے مراد کیا ہے؟ عالمین سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی موجود ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں اور وہی اس کا مستحق ہے، اور بندہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی حمد بیان کرے کہ بندہ جو بھی اچھا کام کرے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کی حمد بیان کرے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے والا اور حمد بیان کرنے والا بنائیں، کہ ہم اس کا ہر کام میں، ہر اچھے کام میں کچھ کھائیں، کچھ پئیں، کچھ اچھا کام کریں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی حمد بیان کریں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔